اور امام الانبیاء نے بڑا خوبصورت آپ کا ارشاد ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان میں کتنی برکتیں ہیں، تو یہ لوگ خواہش کریں کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہوا کرے، سارا سال ہی رمضان ہوا کرے۔ تو یہ رمضان بڑی عظمتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کے اوقات کو کما حق ہو یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک آج اس کا پہلا جمعہ ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رمضان کے آغاز میں ہی قرآن کے ساتھ جو رمضان کا تعلق ہے نا اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، بلکہ صرف قرآن کے ساتھ ہی نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے ساتھ جب بھی کلام فرمایا ہے رمضان کے مہینے میں ہی فرمایا ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحیفے یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئے ہیں، اور پھر امام الانبیاء کا جو معجزہ ہے وہ بھی رمضان المبارک کی 27ویں کو نازل ہوا، یعنی یہ نسبت ہے رمضان کو قرآن کے ساتھ۔ اور مجھے اسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے وہ حدیث پاک یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے گئے ہیں، ہر نبی کو معجزے دیے گئے ہیں، اور اس معجزے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو امتی بھی عطا فرمائے ہیں، جس کے پاس جتنا معجزہ تھا اتنے ہی اس کو امتی بھی عطا کیے گئے۔ اب بات قابل غور ہے، حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن عطا فرمایا ہے، اور مجھے امید ہے کل بروز قیامت میری امت بھی سب سے زیادہ ہوگی، میری امت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ قرآن اور رمضان، خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ مہینہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، یہ قرآن کا مہینہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ ماہ قرآن ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس مہینے میں امام الانبیاء حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا قرآن مجید کا۔ قرآن مجید بڑی عظمتوں والی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں اب یہ جو رمضان ہمیں عطا کیا ہے اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، یعنی رمضان کیوں ملا، ہمیں رمضان کیوں عطا کیا گیا ہے، یا رمضان کیوں آیا ہے۔ جہاں یہ رمضان ہمیں تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے نا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان ہمارا تعلق قرآن سے جوڑنے بھی آیا ہے۔ وہ تعلق جو بڑا جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا، جو تعلق جو ہے وہ ماند پڑ چکا تھا، جس رشتے پر زمانے کی گرد جم چکی تھی، اب رمضان آیا ہے، رمضان کہہ رہا ہے کہ وہ جو رشتے پر گرد جم گئی ہے نا اس گرد کو ہٹا دو، وہ جو تعلق کمزور ہو گیا تھا وہ تعلق مضبوط کر لو۔ کیوں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جب تم قرآن کی تلاوت سنو گے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کی رات میں قیام کرتا ہے، تراویح کی صورت میں ہم قیام کرتے ہیں، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر وہ قیام کرے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے سنن نسائی کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، رب العالمین اس کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے کہ جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ چھوٹی بات ہے گناہوں کی معافی، اور کس کے بدلے؟ قیام کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، یہ میں پچھلے جمعے 2 جمعہ المبارک میں عرض کر چکا۔ مگر اسی رمضان میں صحابہ کرام اور حضور قرآن کے ساتھ کس طرح جڑ جاتے تھے، یا قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے مضبوط ہو جاتا تھا، وہ بھی ایک نرالی کہانی ہے، وہ بھی ایک نرالا منظر ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کی عظمتیں کتنی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی راحتیں رکھی ہیں، کتنی رفعتیں رکھی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے بڑی قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کو ترک کر دیتے ہیں ان کے مقدر میں ذلت اور خواری لکھ دیتا ہے۔ اسی قرآن کے بدلے قوموں کو عروج ملتا ہے۔ جب ہمارے اسلاف قرآن سے جڑے ہوئے تھے، جب ہمارے اسلاف ہمارے بڑے قرآن کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے، جب ہمارے بڑے قرآن کی تلاوت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، تب مسلمان پوری کائنات پر چھائے ہوئے تھے، تب مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا پوری کائنات میں۔ اور جب سے ہم نے اس قرآن سے منہ موڑا ہے، جب سے ہم نے قرآن سے تعلق کو توڑا ہے، ذلت اور خواری جو ہے وہ مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ علامہ اقبال نے فارسی میں بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ علامہ فرماتے فاش گویم آنچ در دل مضمر است، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو میرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے، سنو لوگوں، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اندر اللہ نے لذت ہی بڑی رکھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ قرآن تمہاری زندگی کی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ تمہیں روحانی مسئلہ ہے، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روحانی مسئلے کو حل فرما دے گا۔ تمہیں جسمانی بیماری ہے تو قرآن تو شفا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں کوئی اقتصادی، کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ الغرض کسی بھی قسم کی پریشانی آ جائے، اللہ قرآن کے بدلے اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کے ساتھ وہ تعلق۔ اب میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی شخص کو کسی کے ساتھ بڑی الفت اور محبت ہو، اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہوتا ہو، اب وہ شخص کہیں دور چلا جائے اور اس پردیس میں اس کو اپنے اس محبوب کا پیغام پہنچے، اپنے اس محبوب کا خط آ جائے۔ یہ جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے یہ اس منظر کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو وہ خط والا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے میسیجز جو ہیں یا کالز وغیرہ آسان ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب بیرون ملک ہمارے رشتہ دار ہوا کرتے تھے تو وہاں سے خط آتا تھا، اور ایک عرصے کے بعد خط آتا۔ اس خط کی قدر و منزلت کتنی ہوتی کہ جب خط آتا بیٹے کا تو ماں خط پڑھتی جاتی، چومتی جاتی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی جاتی کہ بیٹا نظر آ رہا ہوتا۔ اس کو خط کے الفاظ کم نظر آتے، اس کو خط میں اپنا بیٹا نظر آتا تھا۔ سنیں، میں اور آپ اس جہان میں آئے ہیں، ہمارا اصل جہان تو جنت تھا نا جی، جنت میں اللہ رب العالمین نے ہمارا مقام رکھا ہے۔ میں اور آپ اس جہان میں آئے ہیں
اور اس جہان میں اگر ہم اپنے محبوب رب العالمین کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس نے اپنے محبوب امام الانبیاء کے ذریعے ہمیں بھی ایک خط بھیجا ہے، ہمیں بھی ایک پیغام بھیجا ہے، ہمیں بھی اپنی یاد کے لیے کچھ نہ کچھ میسج بھیجا ہے کہ تم اس میسج کو پڑھتے جاؤ اور اپنے رب کی یاد میں کھوتے چلے جاؤ۔ تم قرآن کو پڑھو، تمہیں رب کا قرب بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں کامیابیاں بھی ملیں گی۔ قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا دنیا میں رہ کے کوئی جنت کے میوے کھا سکتا ہے؟ کسی نے یہ پوچھا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کھا سکتا ہے۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا صبح اٹھ کے جب قرآن کی تلاوت کرو گے تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے تم جنت کے میوے کھا رہے ہو۔ تو یہ رمضان ہمیں وہ موسم عطا کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، صبح سحری میں اٹھتے ہیں اور سحری جو ہے اس کا کھانا تناول کرنے کے بعد ایک خاطر ہاتھ جسم کے اندر قوت موجود ہوتی ہے، تو اس وقت اگر انسان تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ اس کی زیارت کے لیے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ یہ موقع مل رہا ہے رمضان المبارک میں۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ رمضان ہمیں قرآن سے جوڑنے آیا ہے، رمضان ہمارا وہ ٹوٹا ہوا تعلق جو قرآن کے ساتھ تھا اس کو دوبارہ استوار کرنے آیا ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ہمارے اسلاف قرآن سے کتنا تھے، کتنا جڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک قرآن مجید صبح کے وقت رمضان المبارک کے دوران ایک قرآن مجید صبح کے وقت آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک قرآن مجید امام آپ پورے رمضان میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، 63 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور امام شافعی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 70 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور امام مالک آپ سارا سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، سارا سال درس حدیث دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھ کے حضور کے فرامین لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ اور امام مالک کو مدینہ طیبہ سے بڑی محبت تھی۔ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دعوت دیتے کہ آپ فلاں بستی میں آ جائیں، آپ فلاں علاقے میں آ جائیں۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر جاتے اور فوراً سے واپس آ جایا کرتے تھے، زیادہ دیر نہ لگاتے۔ کسی نے پوچھا حضور ایک تو آپ کھانا بڑا کم کھاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے کبھی کبھی جاتے ہیں اور پھر فوراً واپس آ جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام مالک چونکہ آپ کو محبت تھی مدینہ طیبہ سے، حضور کے دیار سے محبت تھی، اور ایک ہر عاشق رسول کو حضور کی ہر نسبت سے محبت ہونی چاہیے، تو حضرت امام مالک کہا کرتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ طیبہ سے باہر ہوں اور میرا انتقال ہو جائے، میں چاہتا ہوں میں مروں بھی تو حضور کے قدموں میں مروں۔ اتنی محبت تھی مدینہ طیبہ سے، وہاں بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ مگر جب رمضان آتا تو امام مالک بھی درس حدیث کو موقوف کر دیتے اور بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ایک ہمارا بھی مزاج ہے، آج میں اور آپ اگر اپنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لینا تو ہماری زندگی میں جتنا موبائل ہے، ہم جتنا موبائل کو استعمال کرتے ہیں، جتنا وقت موبائل پہ جو ہے وہ سپینڈ کرتے ہیں، کاش کہ اتنا وقت ہی ہم اگر قرآن کو دینے میں کامیاب ہو جائیں تو خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ مگر افسوس ہے نا اس بات کا کہ رجحان ہی نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن مجید کی جو اہمیت ہے، قرآن کے اندر جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے، کاش کہ ہمیں اس کی لذت مل جائے، کاش کہ ہمیں اس کا ذوق مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول بڑا مشہور قول ہے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص نے یہ اندازہ لگانا ہو
کہ مجھے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہے، تو وہ کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کا پیمانہ جاننا چاہتے ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے پتہ تو چل جائے کیا مجھے رب سے کوئی محبت ہے بھی کہ نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں یہ اندازہ لگاؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ دیکھ لے اگر اس کو قرآن سے محبت ہے تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے، اگر اس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم اپنا اندازہ لگائیں ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، ہر شخص جو ہے وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ ذرا غور کرے کہ جب اس نے ناظرہ قرآن مکمل کیا تھا، جب تکمیل قرآن کی تھی، اس دن سے لے کر کے آج کے دن تک اس نے کتنے قرآن مجید جو ہیں وہ مکمل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آج کے دن تک کتنے قرآن مجید اس نے پڑھے ہیں، شاید ایک دو جو ہے وہ جواب میں آئے، مگر افسوس ہے نا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا وہ کلام کہ جو خالق کائنات نے میری اور آپ کی ہدایت اور ہماری کامیابی کے لیے اتارا ہے، ہماری قرآن مجید جو بھی شخص پڑھتا ہے اس میں فائدہ اسی کا ہے، قرآن پڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں غیر رمضان میں جب رمضان نہیں ہے تو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اب رمضان ہے تو نفلی عبادات کا اجر جو ہے وہ فرض عبادات کے برابر کر دیا گیا ہے، اب اس کا اجر اور بڑھا دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں اپنی عادت بنا لیجئے قرآن کی تلاوت کرنا، تاکہ جب رمضان رخصت ہو جائے تو قرآن کی تلاوت تو باقی رہ جائے، قرآن سے تعلق تو باقی رہ جائے۔ ہمارے صحابہ اکرام کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ جب ڈالا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن جو ہے اس کا خطرہ ہے کہیں حملہ نہ کر دے، تو کون ہے جو حفاظت کے لیے جو ہے وہ مامور ہوگا، پہرہ دار، پہرہ کون دے گا؟ تو ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کہنے لگے کہ حضور ہم پہرے دار بنتے ہیں، ہم پہرہ دیں گے۔ اور رات جب ہوئی امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی، پورا قافلہ جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، یہ دو صحابہ پہرے دار ہیں، یہ پہرہ دے رہے ہیں۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار ابن یاسر سے کہنے لگے کہ بھائی آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، رات کے پہلے پہر میں پہرہ دیتا ہوں، پھر آپ کو جو ہے وہ بیدار کر لوں گا، پھر میں تھوڑا سا آرام کر لوں گا، اور پھر رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ آپ پہرہ دے لینا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چلے ٹھیک ایسا کر لیتے ہیں۔ حضرت عباد ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر مامور تھے کہ جی چاہا کہ اللہ رب العالمین کے حضور چند سجدے ہی کر لوں، جی چاہا کہ چند سجدے کر لوں۔ دیکھیں ایک تو صحابہ کا جی ہے نا، ایک تو صحابہ کا دل کرتا ہے کیا کرنے کو؟ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو۔ ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے تو ہم اس ٹائم کو کل کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو ٹرم ہے نا ٹائم کلنگ، یہ تو اسلامی ٹرم ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام کہتے ہی نہیں کہ وقت کو کیسے آپ نے ضائع کرنا ہے، یہ اسلام تو کہتا ہے وقت کو یوٹیلائز کرو، وقت کے جو ہے وقت سے فائدہ اٹھاؤ، جو تمہیں وقت مل گیا ہے اس وقت کو اللہ رب العالمین کی رضا والے کام میں جو ہے وہ لگا لو۔ تو لہٰذا وہ کہنے لگے کہ میں سجدہ کرتا ہوں، میں کچھ نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک آپ کی پنڈلی میں ایک تیر آ کے لگتا ہے، آپ وہ تیر نکال دیتے ہیں، پھر آپ نماز میں مصروف رہتے ہیں، پھر ایک تیر آ کے لگتا ہے، آپ اس کو بھی نکال دیتے ہیں، پھر تیسرا تیر جب لگا نا تو آپ نے فوراً سے نماز کو مکمل کیا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا اور کہا کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہو چکا ہے۔ تیر چلائے اس نے، دونوں صحابہ نے دشمن کا تعاقب کیا، دشمن بھاگ گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پنڈلی سے خون کا فوارہ جاری ہے، جب پہلا تیر لگا تھا تو آپ نے مجھے اسی وقت ہی بیدار کر دینا تھا۔ حضرت عباد ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری اس کے اندر خلل کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر حضور نے مجھے پہرے داری کی ذمہ داری نہ لگائی ہوتی اور خلل کا اندیشہ نہ ہوتا تو تیر لگتے رہتے میں قرآن پڑھتا چلا جاتا۔ اللہ نے قرآن میں لذت اتنی رکھی ہے، اتنی لذت، تیر لگ رہے ہیں، ایک طرف تیر لگ رہے ہیں اور صحابہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمارا کیا انداز ہے قرآن کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے تھے تو لشکر کا ایک امیر بنایا کرتے تھے، اور یہ سفر کے آداب ہیں، جب بھی آپ سفر کریں تو سفر کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں، بلکہ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین کہ ہر چیز کے یہ آداب بتاتا ہے، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، چلنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے آداب، ہر چیز کے، حتیٰ کہ ہمارا دین تو جنگ کے بھی آداب بتاتا ہے۔ تو سفر کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ جب بھی سفر کرو تو کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنا لو، امیر سفر بنا لو۔ تو نبی کریم ایک موقع پر، یہ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس کو تمہارا امیر بنایا جائے؟ پھر حضور خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو قرآن سناؤ مجھے۔ سب سے قرآن سنا۔ ایک نوعمر لڑکا تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس کو سارے قافلے والوں سے سب سے زیادہ قرآن آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان نوعمر لڑکے کو ارشاد فرمایا فَاصْحَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ، اے لڑکے تو ادھر آ، تو ہی ان کا امیر بنے گا، کیونکہ تجھے قرآن زیادہ آتا ہے، تجھے قرآن زیادہ آتا ہے، تیرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ رمضان آیا ہے ہمیں قرآن سے جوڑنے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بنانے کے لیے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گئے تو سن لے کہ رمضان تو چلا جائے گا مگر قرآن باقی رہے گا، قرآن کے ساتھ تعلق بن جائے گا، اور پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہم بھی قرآن میں تدبر کریں، قرآن کے اندر تفکر کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو قرآن کو سمجھ گیا حقیقت بات ہے وہ کائنات میں امامت کا مستحق ہو جائے گا، اللہ اس کو امام بنا دے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں قرآن کی وہ محبت نہیں رہی، ہم قرآن کے ساتھ اس طرح ہمارا تعلق ہی نہیں رہا۔ پاکستان کے اندر ایک سروے ہوا اور اس سروے کے اندر یہ اندازہ لگایا گیا کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 80% لوگ ایسے تھے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھیں یہ رمضان ابھی آغاز ہے رمضان کا، تو ابھی سے ہی ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں، جن کو قرآن کی تلاوت آتی ہے وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اور دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت بھی لگائیں گے، اپنی امت کی شکایت لگائیں گے، اور یہ قرآن بتاتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جب نبی کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر کسی کی شکایت امام الانبیاء لگا دیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے، خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر اس شکایت کا کل بروز قیامت اللہ رب العالمین نے نوٹس لے لیا، حضور نے جب یہ شکایت خالق کائنات کی بارگاہ میں کر دی اور پھر اس شکایت کا نوٹس لے لیا گیا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہم کہاں ایگزسٹ کریں گے؟ پھر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہم نے بھی تو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ تو آئیے اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اس شکایت کے عوض میں جن لوگوں کو سزا ملنی ہے ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آؤ، آج موقع ہے، رمضان آ گیا ہے، اور رمضان اپنے ساتھ قرآن کی بہاریں لے کے آیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے، کئی چیزیں اس کی مشترک ہیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ بھی ہدایت، وہ بھی تقویٰ دیتا ہے،
اور رمضان بھی ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ دونوں میں یہ بھی چیز مشترک ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، اور رمضان تو رب فرماتا ہے رمضان روزہ ہے ہی میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ سب سے زیادہ قرب جس عبادت سے ملتا ہے وہ روزہ ہے۔ اور پھر اسی طرح کل بروز قیامت امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قرآن انسان کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس کو بخش دے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش یا شفاعت پر اس قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری قرآن کی بخشش فرما دے گا، اور اسی طرح روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اور اللہ روزے دار کو روزے کی شفاعت کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا یہ قرآن اور روزے کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تو آئیے آج کے جمعۃ المبارک میں یہی پیغام ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ ہمارے اسلاف کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو میں نے عرض کیا حضور میں قرآن کی تلاوت کروں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سنوں آج۔ کہتے میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، کچھ آیات پڑھی تو حضور نے فرمایا بس رک جاؤ۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ رک جاؤ، تو پھر میں نے جب آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو حضور کے رخسار پر آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی تھی، آپ رو رہے تھے، آپ زاروں قطار رو رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو رو رو کر تلاوت کرنا یہ مستحب عمل ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران رونا، قرآن کی تلاوت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ آپ عرض کرتی ہیں حضور کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اور بڑا آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا عمل۔ امام الانبیاء سے جب سوال کرتی ہیں حضرت عائشہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ عرض کرتی ہیں حضور کوئی ایسا شخص ہوگا جو بلا حساب جنت میں چلا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ اس کو بلا حساب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے، بلا حساب جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور گناہوں پر رونا جو ہے یہ ہمارے اسلاف، اور کہا جاتا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو رو رو کر تلاوت کرو تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تم پر رحم فرما دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، آپ جب جماعت کروایا کرتے، جب نماز پڑھاتے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 تک پہنچتے اور پھر اس سے آگے نہیں پڑھ پاتے تھے۔ آیت نمبر 24 کیا ہے؟ آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اللہ اکبر، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین مجرمین، جو مجرم لوگ ہوں گے، جو کفار ہوں گے، جب ان کو پل صراط پہ لایا جائے گا تو پھر رب کیا ارشاد فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا وَقِفُوهُمْ، ان کو روک لو، ان کو روکو ادھر، انہم مسئولون، میں نے ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے، میں نے ان سے پوچھنا ہے، مجرموں کو روکو آج یہاں پہ، ان سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جایا کرتے اور بار بار صرف یہی آیت پڑھتے جاتے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے پوچھا جائے گا۔ آج اگر میں اور آپ جو ہیں وہ غور کریں تو اگر کل بروز قیامت ہمیں روک لیا گیا، اگر کل بروز قیامت، جرم تو ہم نے بھی اپنے دامن میں بڑے سمیٹ رکھے ہیں، نافرمانیاں تو ہم نے بھی بڑی کی ہیں، اگر یہ اعلان ہمارے لیے ہو گیا کہ وَقِفُوهُمْ، ان کو روک لو، یہاں ان کو روکو، وقف کرو یہاں، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے، ان سے پوچھا جانا ہے، تو پھر خدا کی قسم کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ آؤ آج قرآن سے جڑ جائیں، رب بھی راضی ہو جائے گا، کائنات میں بھی کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی۔